الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کائنات اللہ کی ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو میں اور آپ چاہتے ہیں یا ساری دنیا کے انسان چاہتے ہیں، کیونکہ زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، یہ چند دن کے ہیں، ان کی بادشاہت بھی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محبوب نے بتائیں کہ بادشاہ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور ساری خیر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو راضی کیے بغیر کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، اور ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، اور ان خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف دو کام کرنے ہیں۔ ایک، توبہ کرنی ہے اور اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں سے، اور دوسرا آئندہ کے لیے استقامت کے ساتھ ان باتوں پر چلنا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان راہوں کو چھوڑنا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ صرف ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، طریقہ آ جائے، تو وہ طریقہ کیا ہے وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اللہ سے مانگنے کے لیے کہ یا اللہ تو بڑا ہے، تو بادشاہ ہے، تو الہ ہے، تو مشکل کشا ہے، تو ہمارے اس مسئلے کو حل کر۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ تو اس میں ساری اللہ کی تعریف ہے۔ پھر آگے اپنی عاجزی ہے، ایاک نعبد۔ پھر آگے دعا ہے، وایاک نستعین، عاجزی، اور اس سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر اپنی عاجزی کا اظہار، پھر اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اور فرمایا کہ جس کو جتنا غم بھی ہے، چاہے پہاڑوں جتنا غم بھی ہو، وہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس غم کو دور کر دیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس دعا کو یاد کیا جائے، اس دعا سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اس دعا کو مانگنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے انداز میں مانگا، اور امت کو بتایا کہ یوں اللہ سے مانگو، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کی اولاد ہوں، وابن امتک، اور تیری ایک بندی کی اولاد ہوں، ناصیتی بیدک، میرے اوپر تیرا قبضہ ہے، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اور میرے اوپر صرف تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ اسألک بکل اسم هو سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ کیا پیارا انداز ہے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کی اولاد، تیری بندی کی اولاد، اور میری پیشانی تیرے قبضے میں، اور میرے اوپر صرف تیرا فیصلہ چلتا ہے، اور تیرا ہر فیصلہ وہ میرے لیے عادل ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے رکھے ہیں، تیرے وہ نام
جو کتابوں میں اتارے ہیں، تیرے وہ نام جو تو نے خاص خاص بندوں کو سکھائے ہیں، اور تیرے وہ نام جو تیرے خزانہ غیب میں موجود ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا کیا؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میری آنکھوں کا نور بنا، اور میرے غموں کو اور فکروں کا دور کرنے والا بنا۔ کیا پیارا انداز ہے اللہ کے حبیب کا، اور امت کو بھی یہ بتایا کہ جب تم اللہ کو پکارو تو ان کے اللہ کے ناموں سے پکارو، سے مانگنا ہے اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ، یا اللہ کہہ کر، اور آگے جتنے صفاتی نام ہیں اللہ، یہ ذاتی نام، اور آگے جتنے صفاتی نام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے، پھر اللہ نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا محیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا کبیر، یا حفیظ، یا مقیت، یا حسیب، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا حکیم، یا ودود، یا مجید، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محصی، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا حی، یا قیوم، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا سمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا تواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور جل جلالہ۔ ان ناموں کے ذریعے سے مانگیں اور ساری امت کے لیے مانگیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ اترا، کوئی بند نہیں کروا سکے گا۔ اس نے خیر اتاری تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اگر اس نے حفاظت کا سامان کر دیا، اس کی حفاظت کے سامان کو کوئی بند کروا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اس وقت ہم سارے کے سارے پریشان ہیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کریں۔